بکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ سلار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب، یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا اور چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں سوال کبھی نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سلار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سلار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہو گئے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی، اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سلار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، سلار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال بیر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سلار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹ از آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلار اپنے کام میں مصروف ہوگا، اس کا خیال تھا کہ سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرمجوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی، اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر تھی تو اس نے اس دن بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا، پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔
ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واؤ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف ساری لایا، گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس۔ وہ یکے بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری پری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہارے کولیگز نے۔ صرف ایک کولیگ نے، سالار نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں، کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکوڑے۔ تم جانتے ہو یہ تمام گفٹس 1-1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی؟ فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں کسی لڑکی نے دلچسپی تو لی؟ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سالار، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تمہیں اب سیٹل ڈاؤن ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک کس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں۔ کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو، اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی بھی مدد لے سکتے، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ وہ کم از کم دوسرے کی بات کے جواب میں کچھ کہہ کر ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ فرقان نے کہا، تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں، مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کی بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو۔ فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سالار، یہ سب چیزیں تمہاری برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار، میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفٹس دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سالار نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ سالار اس دن ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا،
ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا، وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں، میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پیر کامل مل گیا ہے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی، آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں پیر کامل نہیں۔ ڈاکٹر صبت علی نے کہا، آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے۔ اس شخص نے اصرار کیا، ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے۔ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر صبت علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ نہیں بول سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر صبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک کمپیر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟
ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہوتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ سلار الجھن امیز انداز میں ڈاکٹر صبط علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر صبط علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔